ضمیر ہمیں بتائے، ذرا اندر جھانک کے اپنے آپ سے پوچھیں، کیا واقعہ امام حسن سے پیار ہے؟ کیا واقعہ امام حسین سے پیار ہے؟ آج 3 رمضان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ آؤ نا سنگیوں، پوچھیں اپنے آپ سے۔ اپنے ایمان کی آبیاری کے لیے وائس آف ARQ کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ بہت شکریہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت نبوت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ روز ہم آیات سنتے ہیں، کبھی غور تو کیا کریں رب فرما کیا رہا ہے۔ وہ بات جو اللہ کے قرآن نے بیان کی ہے اور بالکل محکم اور واضح آیت ہے، اس کو دیکھیں تو صحیح، اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب علیہ السلام آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میرے قریبیوں سے، میرے اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے، ان سے پیار کرنا۔ تمہارے دلوں میں ان کی عقیدت ہونی چاہیے۔ جب میری ازواج کے نام آئیں تمہاری نظریں جھکنی چاہیے۔ میری 4 شہزادیوں کا جب معاملہ آئے تو تمہارے دلوں میں عقیدت بڑھنی چاہیے۔ حسنین کریمین سے جو تمہارا پیار ہو، اس کی گواہی خود تمہارا دل تمہیں دے۔ وہ ہماری تقریروں میں نہیں صرف ہونا چاہیے، گفتگو میں نہیں ہونا چاہیے، لفظوں، جملوں، نعروں میں نہیں۔ ہمارا ضمیر ہمیں بتائے، ذرا اندر جھانک کے اپنے آپ سے پوچھیں، کیا واقعہ امام حسن سے پیار ہے؟ کیا واقعہ امام حسین سے پیار ہے؟ آج 3 رمضان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ آؤ نا سنگیوں، پوچھیں اپنے آپ سے کہ اس عزت والے رسول کی وہ عزت والی بیٹی جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بدعۃ منی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کے بارے میں عقیدت کتنی کو ہے ہمارے دلوں میں، کتنی کو عقیدت؟ ہم نے تو الجھا دی، ہر چیز نظر ہو گئی ہماری فرقہ واریت کی، ہر چیز پینٹ چڑھ گئی۔ کسی نے رج کے نام لے لیا صحابہ کرام کا، حضور کے صحابہ کا، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کا، کسی نے ذکر کر دیا حضرت امیر معاویہ کا، تو لوگ پریشان ہو گئے، پتہ کرو یہ خارجی تو نہیں ہو گیا۔ تھرمامیٹر لے کے گھومنے لگے، لوگوں کا ایمان چیک کرنے لگے۔ اور اگر کسی نے رج کے ذکر کیا سیدہ فاطمہ کا، حسنین کریمین کا، تو پریشان ہو گئے، معلوم کرو رافضی تو نہیں ہو گیا۔ امام شافعی سے کسی نے کہا بڑا ذکر کرتے ہیں حضور کی اولاد کا، رافضی تو نہیں ہو گئے؟ آپ فرمانے لگے اگر حضور کی اولاد سے پیار کرنے والے کو رافضی کہتے ہو تو مجھے کہو، میں رافضی کہلانے کو تیار ہوں۔ کہو نا جے کر یار دے نام دا ملے میں نہ انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، کرو تم نے اگر تو یہ چھوڑ دیں کہ کوئی کیا کہے گا۔ آپ یہ بتائیں کہ دل کیا کہتا ہے۔ خوب پیار کریں عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی۔ حضور کی 4 بیٹیاں، سیدہ فاطمہ سب سے چھوٹی ہیں۔ ایک تو چھوٹی تھی اس لیے بڑی پیاری تھی، دوسرا وقت زیادہ گزارا، بڑی صاحبزادیاں شادی پہلے ہو گئی، اپنے گھروں کو رخصت ہو گئی، تیسرا حضور نے نکاح کر کے انہیں رکھ بھی اپنے پاس ہی لیا، اور چوتھا حضور کی نسل بھی سیدہ فاطمہ سے چلی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ حضور کا خاص پیار، دوستو، خاص دلچسپیاں، خاص محبتیں۔ بیٹیاں ویسے ہی پیاری ہوتی ہیں، بیٹیاں ویسے ہی وفادار ہوتی ہیں، بیٹیاں گھر کے لیے دعائیں ویسے ہی زیادہ مانگتی ہیں۔ بیٹے ویسے 2-3 باتیں ابا کے خلاف سن لیتے ہیں اپنی بیوی سے، اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے نا، لمبی نہیں، 2-4 باتیں کر لیتے ہیں اپنی اماں کے خلاف، سن لیتے ہیں۔ او پائی تیاں نہیں یہ سنتی ہیں، یہ نہیں سنتی، یہ کہتی ہیں تو ساری باتیں کر، میرے ابے کے بارے میں نہ کرنا۔ یہ سنتی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیا بتائیں ان کا۔ یہ کہتے ہیں ساری باتیں کر، میرے بھائی کے بارے میں بات۔ یہ بیٹی ہے نا، اس کا ایک نظام ہے۔ آپ غور کریں نا، یہ بیٹیاں شہزادیاں، ان کا رنگ ڈھنگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خاص پیار کیا شہزادی کے ساتھ۔ ایک تو وہ جو بیٹیاں دفن کر آتے تھے ان کو بتایا کہ بیٹی کا رنگ کیا ہوتا ہے۔
انداز کیا ہوتا ہے، اور ایک ہمیں بتایا۔ میں کس طرح یہ بات کروں کہ کھربوں اربوں کروڑوں لاکھوں رکھنے والا باپ بھی بیٹی کو حصہ نہیں دیتا، کہانیاں سناتا ہے، اس کی شادی کر دی تھی، فلانا کر دیا تھا، جس کا 2.5 مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے، اور جو اربوں کا مالک ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے۔ جب اللہ رسول نے رکھا ہے تو کیوں نہیں دیتا؟ یہ نمازیں، عبادتیں، ریاضتیں، تلاوتیں ساری اپنی جگہ، لیکن یہ ظلم کر کے اگر تو جائے گا تو تجھے کھڑا کیا جائے گا حساب کے لیے، یہ جواب دینا ہے سوالوں کا، ان کا حصہ ہے وہ دینا پڑے گا۔ حضور کا کیا طریقہ تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب سیدہ فاطمہ آتی نا تو حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے، اور یار میں کس کی بات کر رہا ہوں بھلا، نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہوتے، رسول رحمت کھڑے ہوتے، حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے، سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے چومتے، اور جہاں خود بیٹھے ہوتے اس جگہ سے دوسری جگہ بیٹھ جاتے اور اپنی جگہ سیدہ فاطمہ کو بٹھاتے۔ اتنی شانیں، اتنا، اور صحابہ کہتے ہیں مختلف انداز میں حضور نے ہمیں سمجھایا کہ سیدہ پاک کا مقام کیا ہے، مختلف اندازوں میں حضور نے سمجھایا، مختلف مواقع پہ ہمیں بتلایا کہ ان کے ساتھ تمہارا رشتہ عقیدت کا، احترام کا ہمیشہ رہنا چاہیے۔ کس طرح امت تک پیغام پہنچاتے ہیں کہ میری شہزادی کا یہ مقام ہے۔ حضرت مولا علی نے نا ارادہ کر لیا دوسری شادی کرنے کا، پیغام نکاح آیا انہیں، میں نے کہا کہ آپ سمجھیں کہ یہ غیر معمولی لوگ ہیں، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے نا یہ دین ہے، دین۔ ہمیں کیوں یہ چیزیں سکھائی گئیں، کیوں بتلایا گیا؟ تاکہ ہمارے دلوں میں قدر رہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں۔ حضرت علی نے ارادہ کیا اب سب کے لیے جائز ہے دوسری شادی کرنی، اور خیر ہمارے جو مرد حضرات ہیں انہوں نے تو بڑا ٹھیک ٹھاک کر کے انہوں نے فتویٰ یاد کیا ہے کہ مرد کے لیے 4 بیویاں رکھنا جائز ہے۔ اگلی بات بھی ہے، اگر انصاف کر سکے تو، اگر عدل کر سکے تو، یہ اتنی سی بات نہیں ہے صرف کہ 4 رکھنا۔ قرآن مجید نے جہاں اجازت دی ہے نا 7 شرط لگائی ہے، حقوق ادا کرے، ان کے بیچ عدل کرے، عدل نہ کر سکے تو پھر 4 جائز ہے۔ پوری بات بیان، ہم اپنی اپنی مرضی کا لیتے ہیں نا مسئلہ، اگلی بات نہیں اس پہ بات کریں گے بھائی اتنا ٹھیک ہے 4 جائز ہیں، بھائی آگے بھی بڑھو نا، آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہے کہ اگر تم عدل کر سکو تو سب کے لیے جائز تھا، ہر ایک نے شادیاں کی تھی، حضور نے بھی نکاح کثرت سے کیے، حضرت علی کو بھی پیغام نکاح آیا۔ سیدہ پاک کے دل میں کچھ خیال آیا، ہوئے ہوئے معمولی ہستی نہیں نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ہنس پڑیں تو پھول کھل جاتے ہیں، اور وہ اداس ہو جائیں نا تو خود بخود خزاں آ جاتی، لگتا ہے آج کوئی اداس ہوا تھا، سارے چمن میں اداسی چھا گئی۔ حضرت فاطمہ اداس ہوئی، پریشان ہوئی، حضور کو پیغام گیا، نبی پاک ممبر پہ بیٹھے، فرمایا سنو لوگو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، قربان جائیں۔ یہ بھی انداز ہوتا ہے، فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی، شانوں والے رسول کی شانوں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، اور حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حاضر بارگاہ ہوا، حضور آپ جیسے حکم کریں، تو حضور نے فرمایا سب کے لیے جائز ہے دوسرا نکاح کرنا، پر جب تک میری بیٹی موجود ہے علی تیرے لیے جائز نہیں، تو نہیں کر سکتا دوسرا نکاح۔ یہ اعزاز ہے سیدہ فاطمہ کا، یہ اعزاز ہے۔ کیوں بھلا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ سیدہ جلدی چلی گئی تھی دنیا سے، کل عمر 28 سال پائی ہے سیدہ فاطمہ، کل عمر 28 سال، 28 سال۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رب کو بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں، دھرتی پہ بسنے کے لیے، لمبا وقت گزارنے کے لیے وہ نہیں آتے، وہ تو اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اور وہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ کل عمر 28 سال، 21-22 بھی لکھی ہے لوگوں نے، 28 سال عمر مبارک پائی سیدہ پاک، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص پیار۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، انہوں نے نا وہ ساری تکلیفیں حضور کے ساتھ اٹھائیں جو دین کے رستے میں نبی پاک کو آئی تھی، وہ ساری۔ ہمارے ہاں نا اب ایک بیماری ہے، بیٹی سے بات نہ کرو ٹینشن لیتی ہے، اماں کو نہ بتانا پریشان ہو جائے گی، فلانے سے نہ بات کرنا۔ کیوں؟ حقیقتوں کا سامنا کرنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حقیقت اور ہوتی ہے، ٹینشن
اور ہوتی. اب حقیقت کا سامنا کریں, حقیقت بچوں کو سکھائیں, بچوں کو وہاں لائیں کہ وہ حقیقت کے عادی بنیں. حضور حقائق بتاتے, حقائق. بخاری مسلم میں مشکات میں حدیث ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں حضور نے وصال سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ کو بلایا اور فرماتی ہیں قربان جاؤں حضرت فاطمہ چلتی بھی اس طرح تھی جو حضور کا طریقہ تھا, بولنا بھی اسی طرح کا تھا جو نبی پاک کا بولنا تھا, رفتار میں گفتار میں حضور کے مشابہ. وہ تشریف لائیں, حضور نے قریب بٹھایا اور کان میں راز کی بات کی. اس کا مطلب ہے کچھ باتیں بیٹیوں سے بھی راز کی کر لینی چاہیے. بھائی آپ غور کریں گے اور سمجھیں گے کہ بیٹی سے بھی کبھی کوئی راز کی بات کر لیں. حضور نے بلایا اور پھر کان میں کو بات کی, کان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو حضرت فاطمہ رونے لگی. پھر حضور نے کان میں کو بات کی تو مسکرانے لگی. حضور تشریف لے گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا کہ فاطمہ کیا کہا حضور نے؟ تو فرمانے لگی میرا اور میرے نبی پاک کا راز ہے, آپ کو میں کیوں بتاؤں؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں خاموش ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد حضور کا وصال ہو گیا. سرکار نے وصال فرمایا تو کچھ دن گزرے تو میں نے کہا فاطمہ میرا تم پر حق ہے, میں تمہاری ماں ہوں, میرا حق ہے. اس حق کی وجہ سے میں کہتی ہوں مجھے وہ بتا دو وہ کیا بات تھی کہ پہلے تم روئی پھر تم ہنسی. تو میں نے کہا حقیقتوں سے آگاہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی فرمانے لگیں اماں جی حضور نے میرے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ ہر رمضان میں جبریل امین ایک قرآن پاک مجھے سناتے تھے, ایک میں انہیں سناتا تھا. اس سال جبریل نے 2 سنائے ہیں. فاطمہ مجھے لگتا ہے تیرے باپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے, اب میری رخصتی ہے. مصیبت آئے تو صبر کرنا, مشکل پڑے تو حوصلہ کرنا, اپنے آپ کو اپنے رب کریم کے سپرد رکھنا. کہتی ہیں جب یہ بات حضور نے بیان کی تو میں رو پڑی. اور پھر نبی پاک نے میرے کان میں کہا فاطمہ میرے بعد جو سب سے پہلے مجھے آ کے ملے گی نا وہ تم ہی ہو, اور یہ بھی یاد رکھنا تم جنتی عورتوں کی سردار ہو. فرماتی ہیں یہ بات سنی تو میں مسکرا دی. 6 ماہ گزرے حضور کے بعد تو سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا. صرف 6 ماہ, پورا سال نہیں, 6 ماہ گزرے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک بات میں نے حضرت فاطمہ میں جو سب سے بڑھ کے دیکھی, جتنی باتیں میں عرض کر رہا ہوں نا یہ ساری ہم نے اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو سکھانی. ان کو حقیقت سے آشنا کریں, حقیقت سے. یہ چھپانا اور یہ کہنا ہو یہ فلانا بچہ ڈر جائے گا, یہ گھبرا جائے, وہ پھر ساری زندگی ڈرے گا. بچوں کو بزدل نہ بنائیں, ان کو سکھائیں کہ آپ نے آنے والی مشکلات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. ایک بات خاص کر کے مسند ابو یعلا میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کے بعد جس کو سب سے زیادہ اور سب سے بڑھ کر سچ بولتے دیکھا ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں. میں نے کبھی ان کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا. خدا را ماؤں کو میرا یہ پیغام دیں, ان سے کہیں بچوں کو سچ بولنا سکھائیں. والد سے میری گزارش ہے بچوں کے سامنے کوئی بہانہ نہ کریں. انہیں 1% بھی یہ نہ پتہ چلے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, 1% بھی کوئی بہانہ بازی نہ سکھانا انہیں, ورنہ وہ تمہارے ساتھ دھوکہ شروع کر دیں گے. وہ کالج نہیں جائیں گے پر تمہیں کہیں گے میں گیا تھا, وہ سکول نہیں جائیں گے اور تمہیں کہیں گے میں گیا تھا, تمہارے ساتھ دھوکہ کریں گے. وہ تمہاری دولت غلط جگہ استعمال کریں گے. ان کے سامنے کوئی جھوٹ نہ بولنا, کوئی بہانہ نہ کرنا, ورنہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا ماحول کتنا خراب ہو گیا. عدم اعتماد گھروں میں خاندانوں میں آئے گا, تباہی اتر جائے گی. خبردار بچوں کے سامنے کبھی بھی انہیں سچ کی عادت ڈالے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے سیدہ فاطمہ سے بڑا کسی کو سچا, اس کا نتیجہ نکلا نا کہ امام حسن سے بڑا سچا کوئی نہیں, امام حسین سے بڑا سچا کوئی نہیں, سیدہ زینب سے بڑا سچا بھی. پھر سچ آگے منتقل ہوا. ایک حدیث برسبیل تذکرہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں چھوٹا سا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو میری ماں نے مجھے کہا, چھوٹا سا تھا, مائیں کہتی ہے نا بیٹے یہ دیکھو میں چیز دیتی ہوں ادھر آؤ, حالانکہ کئی دفعہ مٹھی خالی ہوتی. تو میری اماں نے مجھے کہا بیٹے ادھر آؤ میں کچھ چیز دیتی ہوں. کہتے ہیں جب میری ماں نے یہ کہا تو حضور فرمانے لگے کچھ دینے لگی ہو؟
کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ میرے پاس کھجوریں ہیں، چھوٹے بچے کے ساتھ ماں بات کر رہی ہے۔ تو حضور فرمانے لگے اگر تمہارے ہاتھ میں کھجوریں ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ ہوتی تو تمہارے ذمے ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ یہ نہیں تم کہہ سکتے وہ تو بچہ ہی تھا۔ بچے سے کنایا توریہ بعض اوقات جائز رکھا ہے، کر دیتے ہیں، ہو جاتا ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ جھوٹ بول دینا کہ میں فلاں چیز میرے پاس ہے دینے لگا ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ بھائی خدا را سچ کا مزاج اگر گھروں میں آئے نا، سچ کا مزاج، تو پھر بیٹے عبد القادر جیلانی غوث پاک جیسے بنا کرتے ہیں۔ اگر مزاج سچ والا آئے تو وہ طالب علم بن کے بھی کبھی جائیں تو کئی چوروں کی توبہ کرا کے مدرسے داخل ہوا کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ سچ کا مزاج اپنے گھر میں۔ دوسری بات یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے نا فطرتی زندگی جی کے ہمیں دکھائی۔ وہ گھر کے اندر جھاڑو دیتی تھیں، آٹا گوندتی تھیں، روٹیاں پکاتی تھیں، چکی پیستی تھیں، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، لیپا پوتی کرتی تھیں، بچوں کی سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں، شوہر کی خدمت کرتی تھیں، اور پھر ساری رات مصلی پہ بھی بیٹھتی تھیں۔ سارے کام سیدہ فاطمہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، امیر باپ کی بیٹی ہیں، لیکن حضرت زبیر بن عوام حضور کی پھپھی کے بیٹے کے ساتھ نکاح ہوا تو کہتی ہیں ان کے گھر میں کوئی خادم نہیں تھا، میں سارے کام کرتی تھی، میں ان کے گھر کے کام بھی کرتی تھی، میں کنویں سے پانی بھر کے بھی لاتی تھی۔ حضرت یہ آپ کو بخاری میں حدیث ملے گی، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق فرماتی ہیں کہ انہوں نے اونٹ رکھا ہوا تھا اور ملازم کوئی نہیں تھا، خادم اور غلام کوئی نہیں تھا، تو میں ان کے اونٹ کو چارہ بھی ڈالتی تھی، میں سارے کام کرتی تھی۔ بیٹی گھر کے کام کرنے سے بھی کبھی کمزور ہوتی ہے۔ آج کل وہ لبرل ہے نا، موم بتی مافیا، وہ پوچھتا ہے جی کہاں لکھا ہے بی بی گھر کے کام کرے، گھر کس کا ہے؟ ویسے تو وہ کہہ رہی ہے میں کسی کی مداخلت بھی پسند نہیں کرتی، میرے گھر میں آ کے نند بات نہ کرے، تب تو وہ کہہ رہی ہے کہ میرے گھر میں مداخلت بھی کوئی نہ کرے، اور جب کام کرنے کی باری آئی ہے تو کہتے ہیں کس حدیث میں لکھا ہے؟ بالکل نہیں کسی حدیث میں لکھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ مدینے والے کی صاحبزادی اپنے گھر کے کام کرتی تھی۔ یہ ضرور لکھا ہے کہ صدیق اکبر کی وہ صاحبزادی کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور میں روٹی پہنچانے کا شرف حاصل ہے، وہ گھر کے سارے کام کرتی، اپنے خامند کے جانوروں کی بھی خدمت کرتی تھی، یہ ضرور لکھا ہے۔ یہ سیرت اپنائیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا 3 سال قید بھی کاٹی ہے شیب ابی طالب میں حضور کے ساتھ، پتے کھا کے بھی گزارا کیا۔ احد میں جنگ عروج پہ تھی تو حضور ساتھ لے کے گئے تھے حضرت فاطمہ کو۔ سیدہ مشکیزے میں پانی بھر بھر کے زخمیوں کو پلاتی تھی، دعائیں دیتی، بڑا عجیب منظر ہوا۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ عجیب ہم نے منظر دیکھا کہ حضور کا وجود لہو لہان ہو گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ دوڑتی آ رہی، مجھے لگا کہ یہ کمزور ہوں گی، لیکن حضرت فاطمہ نے کیا کیا، میں پانی بہاتا تھا اور سیدہ حضور کے زخم دھوتی تھی۔ پھر اس دور میں طریقہ تھا کہ کوئی کپڑا گرم کر کے زخم کے اندر جلا کے دیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں یہ بڑا مشکل کام تھا، پر میں نے سیدہ فاطمہ کا حوصلہ دیکھا، وہ جو حضور نے انہیں دیا تھا، جو نبی پاک نے تربیت کی تھی، انہوں نے خود کپڑا جلایا اور حضور کے زخم میں جب وہ دے رہی تھیں تو حضور تھوڑی تکلیف محسوس کرنے لگے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ انہوں نے وہ ساری آزمائشیں، وہ سارے رنگ، وہ سارا کچھ حضور کے ساتھ دیکھا، غربتیں بھی حضور کے ساتھ کاٹیں۔ میں کیسے کہوں کہ آج کل ہمارا لاڈ صرف اتنا ہے کہ جی جو بچے مانگتے ہیں میں لا کے دیتا ہوں۔ یہ کوئی کمال ہے؟ یہ کوئی کمال ہے؟ یہ تو آپ نے الجھا دیا انہیں، آپ نے ان کو بگاڑنے میں اور محنت سے انہیں دور کرنے کے لیے آپ نے ظلم کیا ان کے ساتھ۔ جو مانگتے ہیں لا کے، یہ کوئی کام ہے کرنے والا کام تو یہ تھا کہ بچوں کو کچھ نہ ملے تو انہیں صبر کرنا بھی آئے، انہیں کچھ نہ ملے تو انہیں اپنی زبان شکوے سے روکنی بھی آئے۔ حوصلہ اگر آپ دیکھیں نا، حضور فرماتے ہیں کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے اچھا تحفہ پتہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا جس نے اپنی اولاد کو سب سے اچھا ادب سکھا دیا اس نے سب سے اچھا تحفہ دے دیا ہے۔ ان کو آداب زندگی سے آگاہ کریں، اچھا تحفہ ہو گیا ان کے لیے۔ آپ سمجھتے ہیں دولت کے انبار ان کے پیروں میں لگا دیے جائیں تو پھر ماحول آسانی والا ہوگا؟ پھر تو لڑائی اور بڑھ جائے گی، پھر تو شدت پسندی اور بڑھے گی، پھر تو کاہلی، سستی، نکما پن اور زیادہ آئے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبر کرنا سکھایا،
کئی دنوں کی بھوک تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، 3 دن بیت گئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے۔ حضور حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں گئے، پہلے میزبان نبی پاک۔ انہوں نے دیکھا کہ چہرہ نور پہ نکاہت ہے تو جلدی سے ایک بکری ذبح کی۔ بکری پکنے لگی تو انہوں نے نا کھجور اور کچھ انہوں نے اتار کے انگور وغیرہ پلیٹ میں رکھ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ یا رسول اللہ شوق فرمائیے جب تک کھانا پکتا ہے۔ حضور نا ہلکے ہلکے ایک لقمہ اٹھا لیتے، کبھی کبھی ایک لقمہ اٹھا لیتے، حضور کھانے لگے۔ اتنی دیر میں کھانا پک کے آ گیا۔ بڑے شوق سے رغبت سے نہیں حضور نے کھجوریں کھائیں، شوق کے ساتھ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھائے۔ کبھی کبھی نا جیسے کوئی ایک ٹکڑا بندہ اٹھا کے کھاتا ہے، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں۔ کھانا پک کے آیا تو حضور نے ایک روٹی اٹھائی اور 2-3 بوٹیاں اٹھائیں اور رکھیں، پھر ان کو لپیٹا اور آنکھوں میں آنسو آئے۔ ایک صحابی کو تھما کے کہا یہ لے جاؤ اور فاطمہ کو دے آؤ۔ میں نے نہ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور فاطمہ نے 6 دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ 6 دن ہو گئے، انہوں نے اپنے گھر میں صبر سے وقت گزارا ہے، کچھ نہیں کھایا، لے جاؤ کھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کو صبر سکھایا، حوصلہ سکھایا، ان کو ذوق سکھایا۔ اور پھر آپ نے سوسائٹی کے اندر کوئی کام کرنا ہے، کوئی انقلاب برپا کرنا ہے، کچھ آگے بڑھنا ہے، معاشرے کو، ملت کو، قوم کو، آپ نے قبیلے کو کچھ دینا ہے، تو اس کے لیے اگر آپ کے گھر والے آپ کا ساتھ دینا تو پھر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مشکلات گھر سے پڑنی شروع ہو جائیں، گھر والے حوصلہ شکنی کرنے لگے، گھر والے اگر کمزوری دکھانے لگیں، تو پھر بہت سارے کام جو بندہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتا۔ اگر گھر سے حوصلہ ملے، گھر والے مشن کے ساتھ ہو جائیں، تو پھر تو یوں سمجھ لیں کہ انسان مضبوط ہو گیا، وہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ بہت سارے طوفانوں کا خود بخود مقابلہ کر لے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ بڑا کام کرتے تھے، بڑی ڈیوٹی فرماتے تھے، تو طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ سفر کے لیے تشریف لے جاتے یا جہاد کے لیے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، ان سے ملاقات کر کے سفر پہ تشریف لے جاتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر، سب سے پہلے یہاں آتے، ملاقات کرتے، پھر تشریف لے جاتے۔ ایک دفعہ حضور کئی دنوں کے بعد تشریف لائے، سفر کے آثار بھی تھے، اور پھر حضور کا لباس مبارک بھی بہت دنوں سے حضور نے نیا جوڑا نہیں خریدا تھا، پہنا نہیں تھا، شرف نہیں بخشا تھا، تو کپڑے مبارک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر بہت پرانے لگ رہے تھے۔ تو حضرت فاطمہ کے ہاں حضور تشریف لے گئے تو سیدہ پاک نے نا حضور کے کپڑوں کو جھاڑا اور جھاڑ کر کے عرض کی یا رسول اللہ آپ بڑی مشقت فرماتے ہیں، حضور آپ بڑی مشقت کرتے ہیں دین کے لیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کب سے آپ نے کپڑے نہیں خریدے، حضور یہ مشقت کب تک، کس حد تک؟ یہ گویا سوال ہے حضرت فاطمہ کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ تیرے باپ کی ڈیوٹی ہے، تیرے باپ کی ڈیوٹی ہے کہ ہر دیہات میں، ہر شہر میں دین پہنچانا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا جو میں نے پہلی دفعہ پڑھا تو بتاتا ہے کہ مشن کتنا بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جہاں تک رات پہنچتی ہے نا وہاں تک ہم نے اللہ کا دین بھی پہنچانا ہے۔ جہاں تک رات آتی ہے نا، جہاں جہاں رات پہنچتی ہے وہاں تک رسول کریم کا دین بھی پہنچے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ انداز حضرت فاطمہ کو سکھایا کہ جہاں جہاں رات پہنچتی وہاں وہاں دین بھی پہنچے گا، وہاں وہاں یہ دین پہنچ کر کے رہے گا۔ اب آپ اندازہ فرمائیے اتنا بڑا مشن تھا، اور اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ حضور کے وقت گزارتی ہیں، ساتھ رہتی ہیں۔ بہت زیادہ آسودگی والی زندگی نہیں، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ پردے کا اہتمام۔ با پردہ عورت کون ہوتی ہے؟ جو برقع پہنے اور سارا گھوم کے واپس آ جائے۔ برقع اس نے پہنا، نقاب اس نے کر لیا، اب جہاں دل کرے جائے، نہیں، یہ بھی با پردہ ہے، اس پر بھی کوئی الزام نہیں۔ لیکن جو اصل با پردہ عورت ہے وہ کون ہے؟ جو گھر سے صرف ضرورت کے لیے نکلے، صرف مجبوری کے لیے گھر سے باہر جائے، ورنہ اپنے گھر سے، وہ عورت با پردہ ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا نا بتاؤ مجھے دنیا میں سب سے بہترین عورت کون ہوتی ہے؟ لوگوں کا اپنا اپنا رویہ ہوتا ہے، کچھ کا خیال تھا کہ جو قرآن پاک کی حافظہ ہو،
کچھ کا خیال تھا عالمہ فاضلہ ہو، کچھ کا خیال تھا کہ بچوں کی تربیت ٹھیک کرنے والی ہو، دین جس نے بچوں کو سکھایا وہ بہتر ہے۔ سب اپنے اپنے انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا تم نے میری مراد کو پہنچے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے میں پیچھے بیٹھا تھا، ذرا میں نے گردن جھکائی اور چھپ کے، نہ ویسے بھی قد مبارک بظاہر تھوڑا چھوٹا تھا حضرت علی کا، کہتے میں نکل گیا، حضرت فاطمہ کا حجرہ ساتھ ہی تھا، جا کے میں نے کہا فاطمہ حضور نے سوال پوچھا ہے، اب میں کس طرح یہ بات کروں کہ مولا علی شیر خدا کا علم۔ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی دروازے ہیں، تو اگر حضرت علی بھی کسی سے مسئلہ پوچھنے جائیں تو پھر بتاؤ نا کہ سیدہ فاطمہ کا علم کتنا شاندار ہوگا، ان کے علم کا کیا مرتبہ اور مقام ہے کہ حضرت فاطمہ سے پوچھا جا کے، کہا فاطمہ آج نہ حضور نے سوال پوچھا ہے تو سب صحابہ محو حیرت ہیں۔ حضور نے پوچھا بہترین عورت کون ہوتی ہے، تو کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، بات بن نہیں رہی، آپ ذرا جلدی سے بتائیں۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی بہترین عورت پتہ کون ہوتی ہے؟ یہ آپ نے غور کرنا لفظوں پہ، کہا بہترین عورت وہ ہوتی ہے جسے نہ کبھی غیر مرد نے دیکھا ہو اور نہ کبھی اس نے غیر مرد دیکھا ہو، وہ سب سے بہترین عورت ہے۔ آپ میری بات پہ غور کریں، بس یہ حد ہے، یہ سیدہ فاطمہ کا پیغام ہے، یہ آج کے جمعے کا میسیج ہے۔ فرمایا نہ اس نے غیر مرد دیکھا ہو اور نہ غیر مرد نے اسے دیکھا، بہترین عورت ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں چپ کے سے آ کے پھر صفوں میں بیٹھ گیا، بات ابھی جاری تھی، صحابہ بات کر رہے تھے، میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا حضور بتاؤں؟ فرمایا بتاؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ اس نے غیر مرد دیکھا ہو اور نہ غیر مرد نے کبھی اسے دیکھا ہو۔ حضور نے میری بات سنی تو مسکرا کے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں صحابہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ بتایا تو علی نے، تعریف حضرت فاطمہ کی انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی، میرے دوستوں کو تو مجھے تو آ رہی تھی نا، مجھے تو سمجھ آ رہی تھی نا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا وقت وصال آ گیا، 6 ماہ حضور کے بعد گزارے پر آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوئے، اور عجیب سیرت نگاروں نے باتیں لکھی ہیں، حضور کی اونٹنی بھی آ کے نا حضور کے بعد حضرت فاطمہ کے دروازے پہ بیٹھی رہتی تھی، حضور کی اونٹنی بھی، وہ جو حضور کے جانور تھے نا وہ بھی سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھے رہتے۔ 6 ماہ یوں ہی گزرے، پھر ایک دن حضرت مولا علی شیر خدا کو بلا کے کہا کہ علی بس ایک بات کا خیال رکھنا، جنازہ میرا رات کو اٹھانا، رات کو پردوں میں چھپ کے وقت بتایا ہے، تو اب بھی چاہتی ہوں کہ میرے جنازے کو، میری چارپائی کو بھی غیر محرم نہ دیکھیں۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت اسماء کو بلا کے کہا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے اور پردے کا خاص اہتمام کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا میں نے حبشہ میں ایک طریقہ دیکھا ہے کہ عورتوں کو جنازوں کو اوپر سے کئی چادروں کے ساتھ ڈھانپ دیا جاتا ہے، فرمایا بس وہی میرے ساتھ بھی کرنا۔ رات کو ہی جنازہ اٹھا، تو شاید مدینے میں آج کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو خشک رہی ہو۔ حضرت عمر جیسے لوگ بھی روئے، حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگوں کی آنکھیں بھر آئیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ کئی منٹوں تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی نہیں۔ لوگوں نے کہا ہوا کیا؟ فرمانے لگی آج حضور کی تصویر کی رخصتی کی باری آئی ہے، آج تصویر حضور کی جا رہی ہیں۔ رات کو جنازہ سیدہ فاطمہ نے وصیت کی جاتے ہوئے بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ امام سیوطی نے حدیث لکھی ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا دن ہوگا قیامت کا، اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے نظریں جھکا لو، اہل محشر سے کہا جائے گا ذرا اپنی نظریں جھکا۔ یہ اہل محشر کون ہوں گے؟ ولی، غوث، کتب، صلحاء، اتقیاء، علماء۔ اپنی گردنیں جھکاؤ، نظریں جھکاؤ، کیا ہونے لگا ہے؟ کہا محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے لگی ہے۔ یہ موقع حیا کا ہے، سیدہ فاطمہ کی سواری گزرنے لگی ہے۔ یہاں چونکہ انہوں نے پردوں میں وقت گزارا ہے تو صبح قیامت بھی پردوں کے اندر وہ جائیں گی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، اور فرماتے ہیں جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جان احمد کی راحت پہ، حضور کی جان کی راحت ہیں سیدہ فاطمہ، جان احمد کی راحت۔ اور پھر فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔
وہ تو پاکیزگی کا باب ہے۔ ایک تو یہ کہ خوب عقیدت کا اظہار کریں، دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کو حوصلہ مند بنائیں، تیسرا یہ کہ سچ کی عادت ڈالیں، چوتھا یہ کہ صبر کا ان کو سبق دیں، پانچواں یہ کہ پردے کی خاص نصیحت فرمائیں، اور اپنے گھروں کے اندر آپ پیار والا ماحول بنائیں، بچوں کے ساتھ احترام والا رشتہ بنائیں۔ حضور سیدہ کے آنے پہ کھڑے ہوتے تھے، اس طرح کا ماحول بنائیں کہ جس سے اپنائیت بڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزوں کو، بعض دنوں کو، بعض وقتوں کو، بعض مہینوں کو اپنی رحمت سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ان مخصوص دنوں کو فضیلت عطا کرنے میں ہم گناہگاروں کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہے۔ جب کچھ چیزیں فضیلت مآب ہو جاتی ہیں، ان کی عظمت بڑھ جاتی ہے، تو اللہ کے بندوں کو کم وقت میں زیادہ نفع کمانے کا موقع نصیب آتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں اپنی رحمت سے دی ہیں کہ جن میں عمل تھوڑا ہے، اجر زیادہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان تھوڑے وقت میں، تھوڑے ٹائم میں، تھوڑی مصروفیت میں اپنے رب کریم کے بارگاہ سے زیادہ اجر کا مستحق ہو جاتا ہے۔ انہی مقدس معتبر معنی خیز ایام میں ایک بڑی فضیلت، زیادہ عظمت والا مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ اس ماہ مقدس کا نام لیا ہے۔ کیا معنی ہے؟ کہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کا میرے رب کریم نے نام لیا ہے، اللہ نے نام لیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اس ماہ نور، ماہ سرور کا نام نامی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کا آخری دن تھا، اگلے دن رمضان شروع ہونے والا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں رمضان کی فضیلت پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ اس بات کو غور سے سمجھیے کہ ایسا مہمان جس کے آنے سے پہلے اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ صرف ہمارے دلوں کے اندر، امت کے دلوں کے اندر اس ماہ مقدس کی فضیلت کو اور اس کی عظمت کو بٹھانے کے لیے کہ پوری طرح تم اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں ایک بات بٹھاؤ کہ ایک عظمتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، عظمتوں والا۔ حضور نے ایک دن قبل اس کی فضیلت بیان۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی اہمیت کو لیتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی روٹین ورک ہے، یعنی نارملی ہر سال رمضان شریف آتا ہے، اپنے وقت کے حساب سے چاند بدلتا ہے اور اپنے وقت پر رمضان شریف آ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب روٹین کا ایک معاملہ ہے، ایک روٹین کی چیز ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں گے نا کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے، نہیں ابھی ایک دن بعد آنا ہے رمضان کو، اور آنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ہمیں باقاعدہ بلا کے خطبہ دے کے رمضان کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا، یعنی فکری طور پر اور ذہنی طور پر امت کو تیار کیا۔ فرمایا تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو مبارک ہے تمہارے لیے، باعث برکت ہے تمہارے لیے۔ تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرو کہ ایک ماہ نور تمہارے قریب آ رہا ہے۔ جو رمضان، اسلامی عبادات جتنی بھی ہیں نا، وہ مخصوص پوجا پاٹ نہیں،
اسلامی عبادات میں سے کوئی عبادت بھی ایسی نہیں جس کا مقصد ہی ہو کہ آپ نے اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک فلاں عمل کرنا ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں اسلامی، وہ اپنے دامن میں کوئی نتیجہ رکھتی ہیں، کوئی رزلٹ رکھتی ہیں، اس کے ثمرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ انسان کو تزکیہ نصیب ہوتا ہے، اس کے باطن کو صفائی نصیب ہوتی ہے، اسے خیر کرنے کا موقع ملتا ہے، تربیت کے بہت سارے مواقع اس میں پائے جاتے ہیں، بہت سارے اسرار و رموز کے ساتھ اسلامی عبادات ہیں۔ یہ جو رمضان المبارک ہے نا، یہ جو روزہ ہے، یہ روزہ اپنے دامن کے اندر تربیت رکھتا ہے، تربیت۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزہ تمہیں پرہیزگار بنائے گا، تمہارے اندر سے جو نفسانی چیزیں ہوں گی انہیں نکالے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہارے دل کا رجحان ہوگا، تمہاری روح کا رجحان ہوگا، تمہیں تزکیہ دے گا۔ روزہ انسان کی تربیت کرتا ہے، انسان کو روزہ ذہنی طور پر تیار کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کھانا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق پینا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس دور کا رزق کے حلال کا حصول ہے اور حرام سے اجتناب ہے۔ تو روزہ ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے کہ ہم وہی کھائیں گے اور اسی وقت کھائیں گے جو کھانے کا ہمیں ہمارے رب نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اور جس سے اللہ رسول منع کر دیں گے جتنی مرضی چمک دمک اپنے دامن میں رکھے، جتنی مرضی، لیکن ہم وہی لیں گے جو ہمارے لیے جائز ہے۔ آپ غور فرمائیے، روزہ لعلکم تتقون، روزہ تمہیں پرہیزگار کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ عادتیں نہیں بدلی جاتی یار، کوشش کرتا ہوں لیکن میری عادت نہیں تبدیل ہوتی۔ میں آپ کو ایک رائے دینے لگا ہوں، مشورہ دینے لگا ہوں، میں آپ سے یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ موقع آیا ہے رمضان شریف کا۔ رمضان میں نا بندہ روٹین میں اپنی عادتیں بدلتا ہے۔ کسی کو سویرے 7 بجے کھانے کی عادت ہے، کسی کو 9 بجے کھانے کی عادت ہے، کوئی صبح ناشتہ نہیں کرتا، دوپہر میں ہی کھاتا ہے۔ لیکن رمضان آیا تو عادت بدل گئی، 7 بجے والا بھی نہیں کھا رہا، 9 بجے والا بھی نہیں کھا رہا، دوپہر والا بھی نہیں کھا رہا، سارے سحری میں کھا رہے ہیں۔ عادت بدل گئی، بالکل طبیعت بدل گئی، روٹین چینج ہو گئی۔ کوئی اٹھ رہا تھا صبح فجر میں اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو کچھ ایسے بھی تھے جو 9-10 بجے اٹھ رہے تھے، کچھ الحمدللہ فجر پڑھ کے چلو کسی وجہ سے پھر سو گئے، 10-11 بجے اٹھ رہے تھے، روٹین بدلی ہوئی تھی۔ رمضان آیا تو بدل گئی، سارے سحری میں اٹھ رہے ہیں، تہجد کے وقت سب کی آنکھ کھل رہی ہے، بالکل روٹین بدل گئی، حالات بدل گئے، معاملات تبدیل ہو گئے، اوقات تبدیل ہو گئے، دفاتر کے ٹائم تبدیل ہوئے، اسکولوں کے نظام تبدیل ہوئے، مدارس کے اوقات تبدیل ہوئے، ہر چیز کے اندر تبدیلی آئی۔ معنی کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ عادتیں بدلی جا سکتی ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لائف سٹائل کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ یہ موقع آیا ہے، ایک مہینہ ہے پورا، 2-3 دن 4 دن آپ کی روٹین بگڑ جائے نا سونے کی، یعنی روٹین سے ہٹ کے آپ سونا جاگنا شروع کر دیں تو پھر وہی روٹین بن جاتی ہے، پھر اسی ترتیب سے انسان سارے کام کرتا ہے۔ تو رمضان میں روٹین چینج ہوگی، سارے تہجد میں اور سحری میں اٹھیں گے، تو اللہ کرے نا یہ روٹین قائم رہے۔ رمضان میں تو اٹھتے تھے سحری کرنے کے لیے، تو اللہ کرے روٹین بن جائے اور سارا سال اٹھیں تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے، اللہ کرے روٹین بن جائے، چیزیں تبدیل ہو جائیں۔ وہ لوگ جن کو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ دوائی بھی کھانی ہے اور پرہیز بھی کرنا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے جی دوائی کھانا تو آسان ہے، پرہیز کرنا مشکل ہے، تو بدلنے لگی ہے نا روٹین، آ گیا نا رمضان، پرہیز کا ٹائم شروع ہو گیا۔ لہذا بہترین فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان میں پرہیز ہوگی، ڈائٹ پلان بالکل بنایا جا سکتا ہے، اس میں چیزوں کو بالکل مرتب کیا جا سکتا ہے۔ تو رمضان شریف کے آنے سے پہلے ذہنی طور پر اپنی عادات کی تبدیلی کا پروگرام بنائیں،
عادتیں بدل جایا کرتی ہیں. رسول کریم دنیا میں آئے وَيُزَكِّيكُمْ، حضور تزکیہ کرنے تو آئے ہیں، عادتیں بدلنے تو تشریف لائے ہیں. نبی پاک نے صفائی ستھرائی کر دی، ساری ناپاک چیزوں کو نکال دیا. تو روٹین دیکھیں کہ رمضان میں تقوی کے حصول کے لیے اپنی عادات کو تبدیل کرنا ہے، اور اس کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں. وہ جو کہتے ہیں بچے سویرے نہیں اٹھتے، وہ روٹین بنا لیں. یہ موقع آیا ہے، ابھی سے ارادہ کر لیں کہ جناب ہم نے اس ترتیب سے اپنے گھر کو، ماحول کو، بچوں کو اس ترتیب سے ہم نے مرتب کرنا ہے چیزوں کو. یہ آپ ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. رمضان المبارک کی جو خاص فضیلت ہے، اس خاص فضیلت کو رمضان آنے سے پہلے ذہن میں بٹھا لیں، اور رمضان المبارک پورے کا پورا اس ذوق سے گزاریں کہ ذہن میں بات موجود ہو، ذہن میں، کہ دراصل رمضان کیا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تم پر ایک عظیم المرتبت مہینہ سایہ فکن ہو رہا ہے. حضور فرماتے ہیں شہر مبارک، فرمایا یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، یہ برکتیں لے کے آیا ہے، یہ رحمتیں لے کے آیا ہے، یہ اپنے ساتھ عنایات لے کے آیا. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی قرب الہی کی نیت سے رمضان میں نیکی کا طلبگار ہوگا، فرمایا وہ اگر نفل نیکی کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا اللہ 70 فرضوں کے برابر اجر عطا کرے گا. اپنے ذہن میں ایک بات بٹھائی جائے، ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ یہ نا برکت والا مہینہ ہے، اس میں میرا ثواب بڑا ضربوں کے ساتھ آگے بڑھے گا. ایک ذہن بنایا جائے اور پھر ثواب اکٹھا کرنا شروع کر دیا جائے. پھر وہ ترتیب بنا لی جائے، کاروباری نہیں، روحانی ترتیب، کاروباری نہیں. یعنی نئے سے نئے سٹال نہ تیار کیے جائیں، مہنگائی کیسے کرنی ہے اور کس طرح کر کے کن چیزوں کی آج کل مانگ ہوگی، کس ترتیب سے سودا پہلے ہی خریدنا ہے، مہنگا کیسے کرنا ہے، اللہ معاف کرے مصنوعی قلت کیسے پیدا کرنی ہے، کمائی کیسے کرنی ہے. رمضان کے اندر جناب لوگ ساری ترتیب لگا کے، ساری. میرے ایک دوست ہیں میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر بھی اپنی روٹین بدلتے ہیں اور معدے والی ساری دوائیاں بھی اکٹھی کر لیتے ہیں کیونکہ رمضان آنے والا ہے، یہ زیادہ لوگ استعمال کریں. تو وہ ماحول نہ پیدا کریں کہ ہر چیز دنیا داری ہو جائے، ہر چیز دنیا داری نہیں، ہر چیز کو ایک نیا روپ دے دیا جائے اور نیا سے نیا مال کمانے کا سلیقہ بنایا جائے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ رمضان تو اس لیے تھا نا کہ اس میں کم کھانا ہے، تھوڑا کھانا ہے. لیکن اگر بندہ کہے کہ میں نے صبح کا چونکہ کھایا نہیں لہذا اب شام کو اتنا کھانا ہے کہ ہفتے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، میں نے وہ سارا پوری کرنی ہے روٹین، تو پھر وہ مقصد کو نہیں نہ سمجھا، پھر اس نے اس خوبصورتی کو نہیں پایا جو خوبصورتی اس کو دین دینا چاہتا تھا. ایک تو رمضان کی فضیلت کو سمجھنا ہے، اور پھر جب ہم روزہ دار ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے خود اس مفہوم کو کھول کے بیان کیا. فرمایا جس بندے نے جھوٹ نہیں چھوڑا، گناہ نہیں چھوڑا، گویا غیبت نہیں چھوڑی، بدی نہیں چھوڑی، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی تو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرنا تو روزے کا مقصد تھا. اور اگر اس نے وہ بات کو سمجھا ہی نہیں، استاد کے لیے صرف استاد ہو جانا ہی ضروری نہیں، اس کو پھر اپنے منصب کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے کہ میں استاد ہوں. والد کا صرف والد ہو جانا ہی کمال نہیں، اس کو پھر اس منصب کے تقاضوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اب میں ایک باپ ہوں، اب میں روٹین میں وہ آزاد نہیں ہوں کہ جہاں میرا جی چاہے گا جاؤں گا، جہاں میری طبیعت چاہے گی میں کھاؤں گا، جہاں میرا دل کرے گا میں وہ کام کروں گا. اب آپ سرپرست ہیں، سربراہ ہیں. انسان دیکھیں نا، ایک شخص ہے وہ عالم ہے،
علم پڑھ لینا صرف کمال نہیں، وہ اپنے منصب کو بھی تو سمجھے نا، اس منصب کے وقار کو، اس کے لحاظ کو بھی تو سمجھے نا۔ ایک آدمی اگر عمر رسیدہ ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میری بزرگی کی وجہ سے میرا اکرام کیا جائے، تو اسے اپنے منصب کا بھی لحاظ کرنا پڑے گا۔ اس کو حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے، میں نے 18 سال کے بزرگ دیکھے اور میں نے 75 سال کے بچے دیکھے۔ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے عمر ہو گئی لیکن اپنے منصب کا خیال نہ کیا، عادات بچوں والی رہی۔ اور فرماتے میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کو شروع وقت میں ہی اللہ والوں کی صحبت نصیب آئی، تو وہ جو بزرگی ہے وہ پھر عمر کی وجہ سے نہیں ملی، وہ اللہ نے علم اور عمل کی وجہ سے عطا فرما دی۔ تو اپنے منصب کا لحاظ کرنا کہ میرا یہ منصب ہے۔ اسی طرح جب ہم نے روزہ رکھا ہوا ہوگا نا، تو پھر ہم نے اس منصب کا بھی لحاظ کرنا ہے کہ میں روزے دار ہوں۔ پھر خالی بھوکے پیاسا نہیں رہنا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہے روزے دار کی فضیلت کیا بیان فرمائی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، روزہ میرے لیے، اور فرمایا میں خود جزا دوں گا روزے کی، میں خود جزا دوں گا روزے کی۔ اور حضور فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، جو شخص روزہ دار ہو وہ بےہودگی سے، فحش گوئی سے اجتناب کرے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسے گالی دے، اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرنا چاہے تو پتہ کیا جواب دے؟ اسے کہے بھئی میں روزے دار ہوں، میرے منصب کا تقاضا نہیں کہ میں تیرے ساتھ الجھوں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اوہو اتنی بڑی بات۔ حضور فرمانے لگے، یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، کریم محبوب فرمانے لگے مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حضور فرماتے روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ وقت والی ہوگی۔ اس کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے قیامت میں مشک پیچھے رہ جائے گا، اور رب کی بارگاہ میں صرف روزہ دار کے منہ سے۔ اگر تیرے منہ کی خوشبو رب کو اتنی پسند ہے تو تجھے بھی تو اپنے منصب کا خیال ہونا چاہیے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں روزہ دار ہوں۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام کے یہ دو لفظ ہیں نا، وہ صوفیاء ہیں نا، اللہ کے نیک بندے جو ساری زندگی تڑپتے رہے کہ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، کبھی مالک ایک دفعہ کبھی تیرا جلوہ ملے، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں۔ لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اور جو ساری زندگی کہتے رہے کہ ہم تو عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، کہ دیکھو انہیں انعام ملنے لگا۔ جو اس کی راہ کے سوالی تھے، جو اس کے رستے کے مسافر تھے، جو اسے پانا چاہتے تھے، جو اس کی دید کرنا چاہتے تھے، جو اسے ملنا چاہتے تھے، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو 2 خوشیاں ملیں گی۔ ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور فرمایا ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب وہ اس سے ملے گا، تو اس وقت روزہ دار کو خوشی ہوگی۔ میرے دوستو خوشی تو جو ہوگی سو ہوگی، لیکن یہ لفظ بڑے حسین نہیں کہ روزہ دار کی رب سے ملاقات ہوگی، یہی لفظ بڑے باکمال نہیں۔ ایک روایت میں تو یہ ہے نا کہ روزہ میرے لیے ہے میں اس کی جزا دوں گا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور رب فرماتا ہے میں خود روزے کی جزا ہوں، یعنی باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے صوفیاء نے نا کچھ چیزوں کو بڑا کھولا ہے۔ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن نا محمود غزنوی نے خزانوں کے دروازے کھول دیے،
اور فرمایا بھئی میں نے آج ہر چیز کھول دی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ لوگ دوڑے، کوئی سونے کی طرف، کوئی چاندی کی طرف، کوئی جائیدادوں کی طرف، کوئی خزانے کی کنجیوں کی طرف، کوئی بڑے بہترین گھوڑے اور اونٹوں کی طرف، لوگ دوڑ گئے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا۔ سب بھاگ گئے، ایاز بیٹھا ہے، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، وہ لذتیں کہاں۔ ایاز چپ کر کے بیٹھا ہے۔ پھر محمود نے ایاز کی طرف مخاطب کر کے کہا، ایاز اٹھنا نہیں، آج لوٹ سیل لگ گئی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اسی کی۔ ایاز کہنے لگا بات پکی ہے نا؟ تو محمود خوش تھے، موڈ بڑا اچھا تھا، کہا بالکل پکی ہے۔ تو ایاز کہنے لگے چلو ٹھیک ہے۔ ایاز اٹھے، پیچھے سے جا کے نا تو محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ محمود کہنے لگے یہ کیا بات کا، آپ سے میں نے پوچھا تھا بات پکی ہے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا نا۔ تو تھوڑی دیر پہلے مسکراتے چہروں میں آنسو آ گئے، ایاز بھی روئے تو محمود بھی روئے۔ کہا بادشاہ پکا رہنا، وہ جن کو خزانے چاہیے تھے وہ دوڑ گئے، مجھے تو چاہیے۔ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، تیری تو ملے گا۔ تو پھر کہا محمود نے، اس نے کہا میں وعدہ کر چکا تھا، بس ٹھیک ہے، باقیوں کے خزانے اور میں تیرا، طے ہو گئی۔ فرمایا باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، اور روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا۔ دیکھو نا، وہ خاص انسان کو کیفیت حاصل ہوتی ہے روزے میں، رب کے ہونے کا یقین۔ وہ جو صوفیاء کہتے ہیں نا مراقبہ کرو، وہ نصیب ہوتا ہے۔ یعنی کسی کو کیا پتہ ہے اس کا روزہ ہے کہ نہیں، اکیلا ہے نا گھر میں، فریزر بھرا ہوا ہے، نہیں نہ کھاتا، کیوں؟ اسے پتہ ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ تصور توحید پکا ہو جاتا ہے رمضان، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی خاص رحمت اور کوئی خاص ہی اعزاز۔ حضور فرماتے ہیں جنت کے کئی دروازے ہیں، ایک باب الریان ہے، اس سے صرف روزہ دار گزریں گے۔ آواز ہوگا روزے والے آ جاؤ، وہ آ جائیں گے، فرمایا اس خاص دروازے سے گزرو، جب گزر جائیں گے تو فرمایا بند کر دو بھئی، اور کوئی نہیں گزرے گا یہاں سے، دروازہ ہی مخصوص ہے، ان کا اعزاز ہی ذرا زیادہ ہے۔ تو میرے عزیز، رمضان شریف کے اندر وہ منصب کا بس خیال رکھیں کہ میں روزہ دار ہوں، اس احتیاط کے ساتھ۔ اور دوسری جو رمضان کی چند عبادات ہیں نا، سب سے پہلی تو میں عرض کروں گا تراویح کے حوالے سے۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ مشکات میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں رمضان اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانا کھانے سے باز رکھا، اور تیری بارگاہ کے حکم کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا۔ اور قرآن کہے گا مالک رات میں نے اسے نیند سے روکے رکھا۔ کیا مطلب؟ اس نے کھڑے ہو کے عبادت کی، اگرچہ اس سے مراد شارحین حدیث نے تراویح بھی لیا ہے، تہجد کی نماز بھی لیا ہے، صلاۃ اللیل بھی لی ہے، لیکن میرے عزیز یہ خاص ربط ہے قرآن مجید کے ساتھ تراویح کا۔ مسنون ہے رمضان کی راتوں میں قرآن مجید اور تراویح کا پڑھنا۔ اگر تھوڑی سی نا طبیعت میں صرف تبدیلی پیدا کی جائے، میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرا وقت بڑا قیمتی ہے، بڑی ساری جگہوں پہ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، بیٹھیں آپ 2 گھنٹے بیٹھیں، 3 گھنٹے بیٹھیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگ جاتے ہیں کسی دفتر میں تو رات کو ہی چلے جاتے ہیں اس علاقے میں، کھڑے ہیں، پاسپورٹ کے دفتر کھڑے ہیں، شناختی کارڈ کے دفتر کھڑے ہیں، امیگریشن کی لائنوں میں کھڑے ہیں۔ کچھ ذہن تو بنائیں کہ میں نے رات کھڑے رہنا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ تراویح کو ذرا ذوق سے آپ اگر تھوڑا ارادہ کر لیں گے نا، یعنی کوئی ایسا مشکل کام نہیں۔ میری تو رائے یہ ہے کہ پہلے 3-4 دن ذرا جم کے ذہن بنائیں اور تھوڑا سا نا
روٹین کو بدلنے کی کوشش نہ کریں. جس امام صاحب کے پیچھے تراویح شروع کریں کوشش کریں ساری وہیں پڑھیں. روٹین بدلنے سے بھی سستی آتی ہے. ایک دن یہاں گئے 2 دن وہاں گئے, تو یہ روٹین بدلنے سے بھی بعض اوقات سستی آتی ہے. کوشش کریں ایک جگہ پہ قرآن شریف سننا شروع کریں اور پھر پورا قرآن مجید وہیں پہ سنیں, اور تھوڑا ذہن بنائیں. میں نے دیکھا ہے ہمارے استاد صاحب اس طرح کیا کرتے تھے کہ بہت تھوڑا کھانا افطاری کے وقت, تھوڑا, اور ان سے کہا جاتا آپ بزرگ آدمی ہیں اتنا کم کھانا کیسے نظام چلے گا؟ تو فرماتے تھے میں 1 چپاتی اور آدھی چپاتی کھا لوں گا لیکن تراویح کے بعد. اب اگر زیادہ کھانا کھاؤں گا تو طبیعت میں سستی آئے گی, میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے. سادہ سا کھانے کے ساتھ افطاری کی جائے گی. اور تراویح کے لیے اپنے آپ کو ذہنی کہاں ٹائم ملتا ہے سارا سال قرآن پڑھنے سننے کا؟ یہ تو اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے. تو تھوڑا سا اگر دلچسپی پیدا کی جائے, بڑا بڑا سونا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے مساجد میں, بچے بڑی بڑی خوبصورتی سے, تو اللہ کا شکر ہے جگہ جگہ پہ. اور مساجد کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے ہم سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری فیکٹری میں رات کو بھی کام ہوتا ہے, اتنے سارے ورکر ہیں تو بچہ کوئی مل جائے قرآن شریف سنائے, فلانی جگہ بھی اتنے لوگ ہیں تو اگر موقع مل جائے. تو اگر تھوڑا ذہن بنایا جائے, شوق پیدا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے, انسان کو طاقت ملتی ہے کھڑے رہنے کی. ایک تو تراویح, روزہ, تراویح, اور تیسری بات ہے سحر اور افطار. یہ جو سحری اور افطار, یہودی جو تھے نا وہ سحری نہیں کرتے تھے, سحری کا نام و نشان نہیں تھا, روزہ رکھتے سحری نہیں کرتے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سحری کا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو, سحری کھانے میں برکت ہے. اور اگلی بات سننی آپ نے تو خوش ہو جانا ہے, سحری کو معمولی نہ سمجھے, سحری کرنا عبادت ہے. ہاں آپ مت سمجھیں کہ میں روٹی کھا رہا ہوں, یہ تو میرے سامنے دہی رکھا ہوا ہے, یہ تو سالن رکھا ہوا ہے, یہ تو اچار رکھا ہے, تو چپاتیاں رکھی ہیں. سحری کھانا عبادت ہے. آپ صبح اٹھے, آپ کی تو روٹین ہی اور تھی, تو 7 بجے کھاتے تھے, 9 بجے کھاتے تھے. یہ جو آپ صبح کھا رہے ہیں اٹھ کے سحری میں, اپنی مرضی سے تھوڑی کھا رہے ہیں, یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں, یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں. یہ جو سحری کا لنگر ہے یہ رب رسول کی رحمت کے ساتھ عطا ہوتا ہے, یہ کرم ہے, یہ اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے. کیا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بات کھولی ہے, ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے. اللہ کرے یہ کبھی چسکا لگ جائے, یہ والا مزہ آ جائے, تو پھر تو گھر میں دسترخوان نہیں بچھا ہوا ہوگا, پھر تو رنگ ہی کوئی اور ہوگا. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. کھائی روٹی جا رہی ہے, پکا ہوا کھانا ہے, لیکن حضور فرماتے ہیں رب بھی رحمتیں فرما رہا ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں سحری کھانے والوں پر. تو خوب توجہ سے, ذوق سے, شوق سے. اور پھر جو افطار کا معاملہ ہے, حضور فرماتے ہیں جب روزہ کھولنے والا روزہ کھولتا ہے تو جو دعا مانگتا ہے رب قبول فرما لیتا ہے. یعنی افطار کا وقت ایسا ٹائم ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. افطار کرنا بھی ہے, کرانا بھی ہے. مہنگائی ذرا عروج پہ چلی گئی ہے, میں بار بار کہتا ہوں. مجھ سے نا لوگ دعا کے لیے مجھے کہتے کہتے اپنے کئی دکھ بتا دیتے ہیں. تھوڑا سا نا افطاریاں مہربانی فرمائیے گا, سیاسی نہ کیجیے گا. وہ جن سے مال لیتے ہیں, وہ جن کو مال دیتے ہیں, وہ جن سے ووٹ لینے ہیں, وہ جنہوں نے ووٹ لینے ہیں, اس بنیاد پر سحر افطار کے بندوبست نہ کریں رضائے الہی کے لیے. میرے محبوب فرماتے ہیں جس نے رب کی رضا کے لیے کسی کو افطار کرایا, جتنا ثواب اللہ روزہ رکھنے والے کو دے گا اتنا افطار کرانے والے کو بھی عطا کرے. اور ایک حدیث تو آپ پڑھیں گے تو جھوم جائیں گے, سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے. المعجم الکبیر میں موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے حلال کھانے اور حلال پانی سے کسی کا روزہ افطار کرایا نا, ذرا دیکھنا غریبوں کے گھروں کو جھانکنا, ذرا اپنے عزیزوں میں ایک نظر دوڑا لینا, ذرا رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے ہی غرباء تک راشن پہنچا دینا, ان کی فکر دور ہو جائے. وہ پہلی شام ہی اپنے بچوں کے ساتھ آسودہ حال ہو کے بیٹھیں,
دیکھ لینا یہ نہ ہو کہ ایک بھائی کھول کے کھا رہا ہو اور دوسرے کے بچے منتظر ہوں کہ آج سحر افطار میں کیا کرنا ہے. اپنے گلی محلے میں دیکھ لینا. ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جنہوں نے فرمایا میں اسے مومن ہی نہیں جانتا جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے. تھوڑا سا اپنے ارد گرد نظر ڈال لینا. المعجم الکبیر میں حدیث موجود ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال پانی سے حلال روٹی سے کسی کا روزہ افطار کرایا تو فرمایا فرشتے اس بندے کے لیے رمضان کے دنوں میں رمضان کی گھڑیوں میں دعا کرتے ہیں اور جناب جبریل امین اس کے لیے شب قدر کی رات دعا کرتے ہیں. حضرت جبریل شب قدر میں دعا کریں گے خاص رات یا اللہ اس بندے پر فضل فرما, اس نے تو غریب آدمی کو افطار کرا. یہ ایک عبادت ہے, اس عبادت کا خیال کریں. پھر اعتکاف آئے گا, رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے لیکن کبھی کبھی سب سے کٹ کے اپنے رب کے ساتھ جڑ جانا. کچھ رات کی عبادتیں, کچھ تنہائی کے اذکار, کچھ درود و سلام کا ذوق. یہ ان ساری خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی اعتکاف بھی ہے. اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اعتکاف کرتے اور حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں. فرماتے ہیں معتکف تو اس آدمی کی طرح ہے جیسے کسی بندے کو کسی کے ساتھ کوئی کام پڑ جائے نا تو وہ جا کے اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک میرا کام ہوگا نہیں میں جاؤں گا نہیں. فرماتے ہیں یہ اعتکاف والا بھی آ کے رب کریم کے گھر بیٹھ گیا ہے کہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں جاؤں گا نہیں, جب تک تو بخشش نہیں کرے گا میں اس دروازے سے ہٹوں گا نہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی, اشارہ کر کے کہتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی, اس روضہ مبارک میں آرام فرما. رسول رحمت علیہ السلام سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور جب یہ بات ارشاد فرماتے تھے تو روتے بھی تھے. فرماتے ہیں میں نے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرے گا نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کی آڑ بنا دے گا اور فرمایا ان کی مسافت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوگی. یہ 3 خندقیں اتنی بڑی جن کی چوڑائی زمین آسمان سے بھی زیادہ ہوگی. ایک دن اعتکاف کر لے تو اللہ اس بندے کو دوزخ سے اتنا دور فرما دے گا. تو بہت سارے لوگ ہیں جن کو بڑا ٹائم ملتا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے, کبھی کسی سیاحتی مقام پر کبھی کسی سیاحتی مقام پر, خرچہ بھی مل جاتا ہے, کام بھی ہو جاتا ہے, سارے سلسلے ہی بن جاتے ہیں, بڑی بڑی جگہوں پہ لوگ جا کے ٹائم گزارتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ 10 دن اللہ کے گھر میں بھی گزارے جائیں. علماء نے لکھا ہے کہ کوشش تو کریں ہر سال اعتکاف ہو, نہ ہو سکے تو چلو چند سالوں کے بعد ہو جائے. اور فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ تو اس سنت کو ضرور ادا کرنا چاہیے. کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو محروم رہ جائے, زندگی میں ایک بار صحیح پر اعتکاف کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ ضرور کرے. رمضان المبارک کے اندر آخری عشرہ شب قدر کی تلاش کا عشرہ ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں خود بھی عبادت کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو تاکید فرماتے تھے کہ اٹھو اٹھو آگے بڑھو, یہ آرام کرنے کے دن نہیں ہیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آخری 10 دن زیادہ عبادت کے تھے, شب قدر کی تلاش کے تھے, وہ آخری 10 دن سارے بازار میں گزر جاتے ہیں. کپڑے سلوائے جا رہے ہیں, کپڑے خریدے جا رہے ہیں, جوتے خریدے جا رہے ہیں, واپس کیے جا رہے ہیں, دوبارہ لیے جا رہے ہیں, سفر ہو رہا ہے, آنا جانا ہو رہا ہے, عیدیاں بٹ رہی ہیں. تو یہ سارے کام جو آخری عشرے میں کرنے ہیں, جو زیادہ عبادت کے دن تھے, وہ سارے کام تو رمضان سے بھی پہلے کر لینے چاہیے. کپڑے رمضان سے پہلے خریدے جائیں, پہلے سلوا لیے جائیں, جوتے پہلے لے لیے جائیں, ضرورت کے کام پہلے کر لیے جائیں. جہاں آپ کو جو بانٹنا ہے وہ رمضان سے پہلے کریں. وہ مفت کی اپنے دل کو مطمئن کرنا کہ اب میرے پاس یہ بڑے میں خیر کا کام کرنے نکلا ہوا ہوں, میں عیدی بانٹنے جا رہا ہوں, یہ پہلے بانٹنے تھے. یہ عجیب بات ہے کہ جو زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کا ٹائم تھا وہ سارا ہم نے ضائع کر دیا. وہ ادھر ادھر بازاروں کی نظر ہو گیا, میل ملاپ کی نظر ہو گیا.
تو اگر چیزوں کو مرتب کیا جائے، میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں زکوٰۃ کا حساب، صدقات کا حساب، صدقات فطر کا حساب، جتنے بھی روٹین کے کام ہیں اس کو کوشش کریں رمضان شریف سے پہلے آپ ترتیب دیں، آپ ان چیزوں کو پہلے سے مرتب کریں تاکہ وہ بہترین ہو جائیں۔ ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں نیت کرو تو اجر شروع ہو جاتا ہے۔ آپ رمضان کی نیت سے جو آج خرچ کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ رمضان کے ثواب کے برابر ہی اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ ہم نا کچھ لوگ بڑا ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جی میں نے سنا ہے صدقہ فطر آخری عشرے میں ہی دینا چاہیے۔ میں نے کہا آپ کا پروگرام تب دینے کا اس لیے آپ نے یہ گاڑا کر کے سن لیا، ذرا اس کو آپ نے زیادہ غور سے سن لیا ہے۔ آپ جب ضرورت محسوس کریں، جب آپ سمجھیں کہ کسی کو ضرورت ہے، ضرورت کے وقت کوئی چیز کام نہ آئی تو پھر کب جا کے کام آئی۔ تو میری آپ سے یہ اپیل رہے گی کہ پہلے سے چیزوں کو مرتب کریں، معاملات کو پہلے سے طے کریں۔ وہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں جو وقت پر منصوبہ بندی کرتے ہیں، جو چیزوں کو ٹائم پہ مرتب کرتے ہیں۔ وہ ٹائم جو ہمارا بالکل اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ہے، عبادات کا ہے، اگر وہ سارا گاڑیوں کی نظر ہو جائے گا، اسفار کی نظر ہو جائے گا تو ہم نے حاصل کیا کیا۔ ایک بات آخر میں بڑے درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، ہر سال کہتا ہوں، اس سال بھی کہوں گا، ذاتی اخراجات کو کچھ کم کیا جائے۔ ذاتی اخراجات نہ کچھ لوگوں کے بہت زیادہ ہیں، ان کے اپنے لباس کے، کپڑوں کے، اور وہ اخراج میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، اسلام ذبائش کی اجازت دیتا ہے، نمائش کی اجازت نہیں دیتا۔ نمائش والے کام اگر تھوڑے چھوڑ دیے جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں تو شاید اگر میں سینکڑوں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، لیکن بیسیوں تو لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ جو عید ساری سو کے گزارتے ہیں، سارا دن سوئے رہتے ہیں، پتہ نہیں وہ اتنے مہنگے مہنگے کپڑے کس لیے خریدتے ہیں۔ عید کی نماز پڑھی سو گئے، اور بھئی آپ کا فون بند تھا جی میں سو رہا تھا جی، تو بھئی وہ جو آپ نے 1.5 مہینہ درزی کے پاس آنا جانا لگایا وہ کس مقصد کا؟ رات کوئی پہننا تو کوئی پرانا جوڑا پہن لیتے۔ ایسی مصیبت کیا بنی ہوئی تھی؟ اتنے مہنگے کپڑے خریدے، اتنا مہنگا جوتا لیا اور دن سارا سو کے گزار دیا۔ ذاتی اخراجات کم کریں۔ پتہ کیا ہے، فرق بہت بڑھتا جا رہا ہے، بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی ایک جگہ پہ چیزیں پڑی ہیں، خراب ہو گئی ہیں، کھانے کا ٹائم نہیں، پہننے کا ٹائم نہیں، اور ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں لوگ دوائی کو ترس رہے ہیں۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی، اور کسی نے کہا تھا کہ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی، اللہ معاف فرمائے۔ تو بہت ساری جگہوں پہ لوازمات زیادہ ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، تکلفات زیادہ ہیں۔ اس رمضان میں مہنگائی کا جو زور ہے، حالات کی جو سنگینی ہے، اور تھوڑا پیچھے جائیں تو غریب علاقوں میں جس قسم پرسی کے ساتھ لوگ اپنا وقت بتا رہے ہیں، اگر صرف امیر لوگ اپنے کچھ ذاتی اخراجات کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے وہ خوشیاں بانٹنے کا ذریعہ بنیں گے، اسباب۔ اور ویسے بھی زندگی سادہ کریں، آسان ہو جائے گی۔ زمین پر چلیں، آپ محسوس کریں گے کہ زندگی بہتر ہو گئی ہے، آسانی والی ہو گئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ فرمایا جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اس کو چاہیے کہ وہ کلمہ خیر کہے یا پھر خاموش رہے۔ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، فرمایا تم میں سب سے افضل وہ ہے جو خلق کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھا ہے۔ فضل و شرف کا سبب اچھے اخلاق کا ہونا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میزان پر جو اعمال رکھے جائیں گے سب سے زیادہ وزن جس عمل کا ہوگا وہ حسن خلق کا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ہے وہ دشمنی رکھتا ہے فحش گو سے اور بیہودہ گو سے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اہل ایمان میں کامل ترین مومن وہ ہے جو حسن اخلاق کا پیکر ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنی زبان کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو ہمیشہ آپ پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے اس زندگی میں رہتے ہوئے سارے لوگ آپ سے متفق نہیں ہوں گے۔ ہر شخص کا آج کے دور میں اپنا اپنا فہم دین ہے، اپنی اپنی تربیت ہے ہر شخص کی، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جس میں وہ پلا بڑھا اور جوان ہوا ہے۔
اور بہت سارے لوگوں کا مزاج دین پر غالب آ جاتا ہے، تو تباہی کی وجہ سے، بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کچھ معروضی حالات ہوتے ہیں، کچھ بعض کا لوگ بیچارے گھریلو ٹینشنوں کا، پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، تو پھر وہ آپ سے متفق نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس کا رویہ اور لہجہ ہے آپ وہ رویہ اور لہجہ اختیار کرنا شروع کرتے ہیں، قطعاً نہیں کریں گے۔ آپ اپنے لہجے کو اسی طرح مزین رکھیں جس طرح حضور کے خلق کریمانہ کی ادا ہوتی ہے، کبھی بھی اپنی زبان کو بگڑنے نہ دیں۔ گالی گلوچ اور سب و شتم یہ تو کبھی سوچنا بھی نہ، رد عمل کے طور پر یا عمل کی صورت کے اندر۔ عمل کی صورت میں تو بہت برا ہے، لیکن رد عمل کی صورت کے اندر بھی اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی شخص آپ کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کر رہا ہے تو آپ اس کے مقابلے کے اندر اس طرح کی زبان اختیار کرنے لگ جائیں۔ یہ آپ کا دین، آپ کی اخلاقیات، آپ کی تربیت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کسی کی تربیت اگر اجازت دیتی ہو تو ظاہر ہے اس پر تو ہمارا زور نہیں ہے، لیکن آپ کی تربیت، آپ کا جو فہم دین ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے رویوں کو، اپنے طرز زندگی کو اس طرح سا لچر اور بازاری بنا لیں، اور آپ کے منہ سے، آپ کے لفظوں سے، آپ کے رویے سے بدبو نکلتی ہو اور آپ نفرت کے سوداگر بن جائیں، سوء ظن، بدگمانی اور نافہمی کی آگ میں جلتے رہیں اور ہر وقت حسد، بغض، کینے اور نفرتوں کے سوداگر رہیں۔ تو میں اپنے محبین سے، مخلصین سے، محبت کرنے والوں سے یہ بات کہوں گا کہ آپ اپنا دہن نہ بگڑنے دیجیے، اپنی زبان نہ بگڑنے دیجیے، اپنے لہجے کو کبھی بدبودار نہ ہونے دیجیے، امت کے اندر تفریق کی بدکاری زندگی بھر نہ کرنا۔ اگر کوئی شخص میرے طریقہ کار سے متفق نہیں ہے، جو میں طرز تبلیغ رکھتا ہوں، جو انداز تربیت رکھتا ہوں، بہت سارے لوگ اس سے متفق نہیں ہیں، تو آج تک میرا یہ زور نہیں رہا کہ لوگ اسی طریق پہ آئیں سارا زمانہ جس طریق پہ میں ہوں۔ تو کسی کو بھی یہ کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ جو طریق اس نے وضع کیا ہے معروضی حالات کے تحت، جو وہ سمجھتے اپنے فہم کے مطابق کہ اس طرح دین کا کام ہونا چاہیے، تو وہ مجھے اس بات پہ مجبور کرے کہ آپ بھی اس طریق پہ آئیں۔ جو میں انداز تبلیغ رکھتا ہوں، جو مؤثر بھی ہوا، نفع بخش بھی ہوا، نیچے سے لے کر اوپر تک کتنے طبقات کے اندر کیسے اثرات پیدا ہوئے، لیکن اس کے باوجود آج تک میں کسی کو نہ مجبور کرتا ہوں اور نہ میں جو ہے وہ کوئی اگر میرے طریق سے ہٹ کے چلتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص میرا انکار کر دیتا ہے، مجھے گالیاں بھی دے دیتا ہے، مجھے برا بلا بھی کہتا ہے، اس کے باوجود وہ کافر نہیں ہوتا، اس لیے کہ میرا انکار کفر نہیں ہے، پیغمبر کا انکار کفر ہے۔ بات سمجھ آ رہی نا بات؟ تو اس لیے ہم بندے اور امتی بن کے رہنا ہے، اسی میں بلائی ہے۔